بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ جناب محمود صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ کرم ہے, بڑی نوازش ہے. تو سلسلہ ہم دوبارہ پھر شروع کرتے ہیں. کتابیں جو میں نے پڑھی, اور پچھلی بار تو آپ نے 3 اقساط میں ہمیں شہرباز خان مزاری صاحب کے بارے میں بہت اچھا ان کی بایوگرافی سے جو ان کے بیٹے نے لکھی, اور دوسری جو کہ خبر سعید نے لکھی, اور کافی ان کی اپنی زندگی کے پہلو اجاگر کیے, اور جس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہو گیا جنہوں نے وہ کتابیں نہیں پڑھی تھیں. آج آپ کس موضوع پہ بات کریں گے؟ آج میں آغا شورش کاشمیری جی اور ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور ان کا جیلوں میں جانا اور ان کی جو فکر تھی اس پر بات کروں گا. شورش کاشمیری کا بہت بڑا نام ہے, اور یقیناً پہلی میں نشست میں تو ساری گفتگو ہو نہیں سکے گی. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس پہلے حصے میں تھوڑا سا ہمیں ان کے پس منظر, بچپن کے پس منظر کے بارے میں بتائیں گے, ان کے کیا نام تھے, ان کا شاعری کا شوق کیسا تھا. تو ذرا سا ہمیں کچھ بتائیے آپ, شورش کاشمیری کی ابتدائی زندگی کیا تھی, اور انہوں نے یہ شاعری کا شوق ان میں کیسے آیا, ان کے نام کیسے بدلتے رہے. سب اردو دنیا کی تاریخ میں بہت سارے شاعر, ادیب, صحافی اور مقرر پیدا ہوئے ہیں, اور کسی ایک شخص میں یہ ساری صلاحیتیں ہوں, ان میں مولانا ظفر علی خان اور شورش کاشمیری کا نام سر فہرست ہے اردو ادب کے حوالے سے. اردو ادب. ظفر علی خان شاعری میں یقیناً آگے تھے, ان جیسا فن بدی شاعر اچھا, اردو میں پیدا نہیں ہوا, جی جی, لیکن مقرر شورش کی بحیثیت مقرر وہ ظفر علی خان سے بہت آگے تھے. صحیح. بلکہ اردو دنیا نے جو 3-4 مقرر خطیب پیدا کیے ہیں, ان میں سب سے پہلے نام آتا ہے عطا اللہ شاہ بخاری کا, جی 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 جی, ابوالکلام آزاد کا, جی بہادر یار جنگ کا, اور شورش کاشمیری کا. اور بھی چند مقرر ہوں گے, لیکن کہتے ہیں نا مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی تھی. ظفر علی خان کا اخبار زمیندار تھا. آزادی سے قبل وہ صحافت کا بلا شرکت غیر علمبردار تھا. بار بار ضمانتیں طلب کی جاتی, اخبار بند ہوتا, لیکن وہ اپنی روش سے تائب نہ ہوئے. انہی کی طرز کا انداز جارحیت شورش کا بھی تھا. صحیح لفظ تو انداز جارحیت کے بجائے طریقہ واردات ہے, لیکن اسے مناسب نہیں ہے اسے بیان کرنا, اسے نظر انداز کرنا چاہیے. وہ خود کسی سے الجھتے نہیں تھے, لیکن جب کسی سے الجھ جائیں تو وہی ہوتا تھا کہ یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں چاک. ان کی رسالوں پر پابندیاں لگتی رہی, پر ضبط ہوتا رہا, لیکن گرفتار بھی ہوتے رہے, لیکن ان کے پائے استقلال میں لرزش پیدا نہیں ہوئی. وہ عام لوگوں سے الجھتے نہیں تھے. بڑے بڑے وزیر, سفیر, سربراہ مملکت, اس طرح کے لوگوں سے وہ اپنی کشمکش, اس طرح کے بڑے لوگوں سے اور تن من دھن کی بازی لگا دیتے تھے. تو خیر یہ تو آپ نے بہت اچھا بتایا شورش کاشمیری صاحب کے بارے میں, ان کی کتابوں کے بارے میں, ان کی زندگی پہ جو اثرات تھے ماشاء اللہ اس وقت کے مولانا ظفر علی خان سے. دونوں اپنے عہد کے بڑے صحافی, بڑے شاعر, کوئی شک نہیں. اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شورش کی جو سیاست کا رخ تھا اور ان کی جو صحافت کا رخ تھا, تو اس کے میں جو بنیادی اہداف کیا تھے شورش صاحب کے, جس نے ان کو اتنا بڑا مقرر یا میں کہوں گا اوریٹر بنایا؟ ان کی پیدائش ہوئی 14 اگست 1917 میں پیدائش ہوئی. نام ان کا والدین نے آغا عبد الکریم رکھا. نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ لوگ کشمیر سے ہجرت کر کے آئے تھے. جب قلمی سفر شروع کیا تو پھر شورش کاشمیری ہو گیا. شروع میں انہوں نے اپنا تخلص اسرار بصری رکھا, پھر شاعری شروع کی تو الفت رکھا, اور آخر میں شورش کاشمیری کہلائے. احسان دانش کی اپنی کتاب ہے جہان دانش, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ الفت اس کا تخلص مجھے پسند نہیں آیا,
تو میں نے اسے شورش کر دیا اور اسے قبول کر لیا. ایک اور صاحب ہے جنہوں نے شورش کشمیری کی پوری داستان لکھی ہے, شورش کامل. انہوں نے بتایا کہ علامہ تاجور نجیب آبادی نے اس کا نام بدل دیا. بہرحال لیکن احسان دانش نے اپنی کتاب جہان دانش میں لکھا کہ میں نے بدل دیا. یہ لوگ کل 6 بھائی بہن تھے. شورش والد کے دوسرے بیٹے تھے, سال بھر کے تھے تو بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا, اور 7-8 سال کے تھے تو والدہ چل بسی. وہ جانتے ہی نہیں تھے, یہ جان ہی نہیں سکے کہ ممتا کیا ہوتی ہے. دادی نے پرورش کی, اور خود لکھتے ہیں کہ دادی کا پیار لازوال تھا. اس نے اس طرح پالا جس طرح ایک مصور اپنے شہپاروں کی حفاظت کرتا ہے. یہ بعد صبح گاہی خوشوں کو لہلا دیتی ہے. زمیندار اقبال گھر پہ آتا تھا, وہ پڑھتے تھے. ان کے دادا جو تھے ظفر علی خان کی شیدائی تھے. دادی جو تھی وہ پڑھی لکھی تھی, وہ یہ اخبار پڑھ پڑھ کے سناتی تھی, اور شوق کا مطالعہ ایسا تھا کہ 9ویں جماعت تک کتاب کا کیڑا ہو گیا, اور دماغ شروع سے سیاست کی طرف راغب تھا. اور زمیندار پڑھتے پڑھتے اس کو اور جرا ملی, اور ایک یہ سیاسی طالب علم ہو گئے. شاعری کی ابتدا کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ احسان دانش معروف شاعر, وہ ان کے ٹیوٹر تھے, استاد تھے. یہ تیسری چوتھی میں تھے تو ان کو آج کل کی زبان میں ٹیوشن رکھنے کے لیے احسان دانش کو رکھا گیا. احسان دانش ان کو پڑھاتے تھے. تو شاعری انہوں نے 14 سال میں شروع کی, خطابت انہوں نے 16 سال کی عمر میں, اور نثر نگاری اس کے بھی کافی بات کی. زمیندار سے شروع ہوئی. 1935 میں یعنی 18 سال کی عمر میں پہلی بار جیل کی وادیوں میں قدم رکھا. پھر اس کے بعد تو اس کوچے کے اتنے شناسا ہو گئے کہ بار بار آنا جانا جاری رہا. شادی ان کی 27 مئی 1945 کو امبالہ میں, جو آج کل مشرقی پنجاب کا ایک شہر ہے, اس میں ہوئی. ان کی ماموں کی بیٹی خورشیدہ سے بھی. بیوی کو لے کر لاہور آئے. دعوت ولیمہ لاہور میں منعقد ہوئی. مولانا ظفر علی خان بھی شریک ہوئے, اور انہوں نے بھی 2-3 ایک قطع ان کی ولیمے شادی پہ کہا تھا, لیکن ذرا یاد نہیں ہے. 1 جنوری 1949 کو چٹان کا ڈکلریشن ملا. بار بار بند ہوتا رہا, پھر ضبط ہوتا رہا, اور پابندی ہٹ جاتی تو پھر جاری ہو جاتا. 7 بیٹیوں اور 4 بیٹوں کے والد. 7 بیٹیاں تھیں ان کی اور 4 بیٹے. بالآخر 24 اکتوبر 1975 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. شورش صاحب کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھے یا ان کی سوچ, تو 2 سوچ ان کی مرکزی تھی. ایک تو تھی انگریز سے نفرت اور اس کی خلاف جدوجہد, اور دوسری قادیانیوں سے دشمنی. اس دونوں میں وہ بہت آگے تھے. انگریزوں سے تو نجات مل گئی, ان کو آزادی جو مل گئی, چاہے وہ داغ سا اجالا ہی ہو صحیح بقول فیض کے, اور قادیانیوں کے خلاف ان کی موومنٹ جاری رہی. تا وقت کے 30 جون 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا پاکستان میں. تو ان کی روح کو چین آ گیا, اور 1 سال اور 3 مہینے بعد یعنی 24 اکتوبر 1975 کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. 1947 سے پہلے تو وہ انگریزوں کی جیل میں گئے. 47 کے بعد جو ہمارے کالے انگریز تھے جو حاکم آ گئے تھے,
ان کی ناراضگی کہہ لیں یا ان کی تحریر سے جو برافروختہ ہوتے تھے، اس کے نتیجے میں یہ بار بار جاتے رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تو گفتگو جاری رہے گی، آج تک کی گفتگو بڑی اچھی ہے، تو یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم شورش کشمیری کے بارے میں محمود صاحب کے مطالعے سے فائدہ اٹھائیں گے، اور کتابیں جو میں نے پڑھی کا ایک دوسرے حصے میں آپ کو پاس حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔